ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ تحریک انصاف کی مانے تو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہونا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کی سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ بانی سے ملاقات ہونا یا نہ ہونا کوئی ایشو نہیں۔ ملک کو اور بھی بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور ایک ایسا شخص جو کرپشن کے میگا اسکینڈل میں سزا یافتہ مجرم ہو، اس سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی جا سکتی۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری سیاسی کشمکش کے اثرات براہ راست عوام پر پڑ رہے ہیں۔ قومی لیبر سروے 2024-25 کے مطابق ملک میں بے روزگاری اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ مجموعی بے روزگاری کی شرح 7.1% تک پہنچ گئی ہے، یعنی تقریباً 60 لاکھ افراد روزگار سے محروم ہیں، جن میں سے 46 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان اور 10 لاکھ سے زائد وہ ہیں جن کے پاس اعلیٰ ڈگریاں موجود ہیں مگر انہیں نوکری نہیں مل رہی۔ IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں۔ تاہم سابق 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کا ماننا یہ ہے کہ ملک اب ٹیک آف کر چکا ہے اور جلد ہی ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ ملک کہاں جا رہا تھا 2017 میں اور اس کے بعد پھر کہاں چلا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آج کتنے پرسنٹ ہے؟ 4% آپ کہہ سکتے ہیں، 4% پہ پھر آ گئی۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ لیکن سر ایک بار اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹیک آف کر چکا ہے، تعریف بھی کر رہے ہیں گورننس کی، لیکن دوسری طرف جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کی فیور میں نہیں ہے، بے روزگاری 4 سال کی بلند ترین سطح یعنی کہ 7.1 پر پہنچ چکی ہے، کرپشن حد سے بڑھ گئی ہے، ورلڈ بینک کا ذکر آپ نے خود بھی کیا، تو آپ کو لگتا ہے یہ جو وجوہات وہ بیان کر رہے تھے وہ درست تھی؟ دیکھیں میں نے یہ جو کہا نا، اور جو میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو IMF کی پوائنٹس تو بہت سارے ویلڈ ہیں، یہ کرپشن تو ایک ایسی لعنت ہے جو کہ ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور چونکہ ویک حکومتیں رہی ہیں، کولیشن گورنمنٹس رہی ہیں، گورنمنٹیں چینج ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر پچھلے 4 سالوں میں 5 چیف منسٹر بدلے ہیں، تو جب تک کنٹینیوٹی آف پالیسی نہ ہو آگے چیز نہیں چلتی۔ لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان اکنامکلی فائنانشلی نوز ڈائیو کر رہا تھا، اور اس کو ڈائیورٹ کر کے بچا کے میکرو اکنامک کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بیٹر کیا، جس کو IMF نے ایکسپٹ کیا، اور ٹیکس اور ریونیو کے بھی ایشوز کے اوپر کی ہے۔ لیکن ابھی بھی جو FBR کے ایشوز ہیں اور ٹیکس کے ایشوز ہیں، ان کے اندر بھی یہ کرپشن کا اینگل ہے جس کو IMF نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال کے اندر دیکھیں، قوموں کے پاس مشکل وقت تو آتا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ ایک یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو کے دیانتداری کے ساتھ اپنے اقتداروں کے مطلب ہے تھرو ہوک اینڈ کروک اقتدار میں آنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آ جائیں تو تھرو ہوک اینڈ کروک اس کو پرولانگ نہ کریں، میرا خیال میں یہ ہمارے پرسنل کیریکٹر کی اس پہ بات آ جاتی ہے۔ ملک عزیز ہونا چاہیے، انڈیویجولز عزیز نہیں ہیں، پارٹیاں اس طرح جو ہے وہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ ملک نہ ہو۔ تو ہمیں مل کے اس کو آگے چلانا ہے، اور آئین کی حدود کے تحت اور ٹرائیکاٹمی آف پاور، جس میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے الگ الگ دائرے ہیں، ان میں رہ کے یہ کام لیکن کرتے رہیں۔ عدلیہ کے جو دائرے ہیں، اب جس طرح موجودہ حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کر رہی ہے؟ خصوصاً ابھی جب بانی سے ملاقاتوں کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی تو عدالت نے حکم دیا، لیکن اس پر عمل درآمد حکومت تو نہیں کر رہی۔ نہیں دیکھیے، مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن آف کورس جب عدالت کی کوئی ڈائریکشن ہے تو اس کے اوپر عمل ہونا بڑا ضروری ہے، بیکاز ہم عدالتوں کو، انصاف کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آنر کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ تو حکومت کی لیگل ٹیم جانتی ہوگی نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ حکومت مرکزی حکومت نے دینا ہے، پروونشل حکومت نے دینا ہے، یا یہ جیل سپرڈنٹ کا پریروگیٹو ہے اور اس نے عمل کرنا ہے۔ آئی تھنک کہ ان کے اندر یہ نان ایشوز ہیں ملاقاتوں والے، چھوٹے ہمارے بڑے ایشوز ہیں۔ ادھر انڈیا دن آ رہا ہے، ادھر افغانستان کی طرف سے ہر طرف سے کسی طریقے سے تعاون نہیں ہے،
اور ملک کے اندر ہم معاشی بحالی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, ہمارے جو فلڈز کی وجہ سے پرابلم ہوئے ہیں, ان چیزوں کو حل کرنا ہے ہم نے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی چلتی رہیں گی. ہمیں کنسنٹریٹ ابھی اکانومی پہ کرنا ہوگا اور قومی یکجہتی پہ کرنا ہوگا. بالکل صحیح سر, لیکن جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کو لگتا ہے قومی یکجہتی ہونا, ان ایشوز کے اوپر ساتھ ہونا پاسبل ہے؟ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا اقرا. بات یہ ہے کہ ہم تو جب اپوزیشن میں بھی تھے اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم تو آگے آنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. تو یہ تو ابھی بھی جب یہ پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب اور ایون بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ 1 قدم آئے ہم 2 قدم آئیں گے, وہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ ایک پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ میں حکومت کے اندر اور اپوزیشن کے اندر بڑا ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. عبدالکریم ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت وہ سپیس اور ظرف دکھاتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے اور لے کر چلے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں حالیہ ضمنی انتخابات اور آئینی ترامیم کے بعد سیاسی کشمکش ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی واضح فتح کے بعد یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے کہ اب حکومت کو سادہ اکثریت حاصل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت نہیں رہی. دوسری جانب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کی بازگشت بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور صوبوں کی تقسیم پر بحث بھی زور و شور سے جاری ہے. آج بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ چاہتی ہے اور سندھ کی انتظامی تقسیم کو روکے تو یہ ایک بڑا اعتراض ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کے مطابق کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے پارٹی خاموش ہے, ورنہ بہت سے معاملات پر بات کھلنے سے سیاسی طوفان برپا ہو سکتا تھا. پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے؟ جنوبی پنجاب صوبے کے مطالبے اور سندھ کی انتظامی تقسیم پر پارٹی اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ جو ابھی ضمنی انتخابات میں ہوا, ویسے تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور اتنی کوئی خاص ٹفنس تھی بھی نہیں, لیکن آپ لوگ بھی بعض حلقوں پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خرابی تھی یا واقعی نون لیگ نے اتنا کام کیا کہ عوامی خدمت کے اوپر اور بیانیے کے اوپر انہیں ووٹ مل گئے جیسے کہ میاں صاحب نے کہا بھی؟ اچھا دیکھیے, کیونکہ میں خود تو تھی نہیں, لیکن 2 مختلف پروگرام میں نے دیکھے جو ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے اور مختلف چینل پہ, تو میں سوئچ کر لیتی تھی ادھر ادھر. دونوں جگہ پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے مقامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ حیرانی ہوئی کہ دونوں کے بیانات جو تھے وہ بہت زیادہ بحث کر رہے تھے کہ پریزائڈنگ آفیسرز جو تھے وہ نہیں تھے, اور بہت ساری اس طرح کی باتیں, اور کہ لوگ نکلے. ایک تو ٹرن آؤٹ تو ہم سب کو ہی پتہ چل گیا. تو میں ایک تو پی ٹی آئی نے غلطی یہ کی کہ اس کو لڑنا چاہیے تھا الیکشن, اور تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جس طرح سے الیکشن مینیج کیے جاتے ہیں, ہم کراچی میں دیکھتے تھے اور دیکھا بھی کہ کس طرح سے مینیج ہوا الیکشن. تو بہرحال مینیج تھا ایک گورنمنٹ کے لیے جو کہ فیڈرل میں بھی ہو اور صوبے میں بھی ہو, بائی الیکشن جیتنا پاکستان میں عام بات ہے, لیکن ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا اور مینجمنٹ کے جو بہت سارے میٹرز تھے وہ نظر آ رہے تھے. وہ دونوں پارٹی کے لوگ مختلف جگہ پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو سیکنڈ کروں. تو شیلا صاحبہ, اب اس صورتحال کے بعد ایک اور بیانیہ بنا, وہ یہ تھا کہ اس بائی الیکشن کے بعد ایوان میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی خاص ضرورت نہیں رہی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ تاثر تو کچھ ایسا ہی دیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ضرورت رہی نہیں رہی یہ تو الگ بات ہے, لیکن ہمارے درمیان لوگ تو اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں ڈی پی او وغیرہ کی. ہمارے درمیان کے معاہدے مختلف تھے. ایک معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی لیجسلیشن پی ایم ایل این کرے گی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیجسلیٹو کمیٹی بھی اپروو کر دے گی. تو کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں وہ بل پاس نہیں ہوا ہے, آیا ہی نہیں ہے, ٹیبل نہیں ہوا جب تک کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپروو نہیں کیا. اب جہاں تک بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ہے, بٹ سینٹ میں ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے جس سے وہاں پہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پارٹ آف کیبنٹ نہیں تھے, لیکن ہم نے صرف ڈیورنگ دا بجٹ 2-3 باتیں کی تھیں, اور وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں
PSDP سے ریلیٹڈ اور پروونشل کے جو بہت سارے منصوبے اور فیڈرل کے 50% پہ تھے اس پہ اماؤنٹ پہ. تو یہ نارمل ڈیبیٹ ہے, ہیلدی ڈیبیٹ ہے, لیکن ہم نے کبھی جیسے ان کے مختلف خاص طور پر ایک پارٹی نے پہلے ایک وزارت لی تھی, ناراض ہو کے دوسری لے لی, پھر اس طرح سے ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, بلکہ ہمیں آفر دیتے رہے شہباز شریف صاحب کے, آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے, حکومت آفر دیتی رہی, لیکن ہم نہیں بیٹھے. لیکن آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوبارہ سے وہ لفظی جنگ باری کا آغاز ہو گیا ہے. جس طرح آج عظمیٰ بخاری صاحبہ پھر سے فرما رہی تھیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے, پیپلز پارٹی بلیک میلنگ سے انہیں وزیر اعظم نہ بنوائے, پنجاب میں انہیں جیتنا پڑے گا. کون سی بلیک میلنگ پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا کس بنا پر وہ یہ کہہ رہی ہیں؟ اب ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت دفعہ پیپلز پارٹی کا آفر ہوئی کہ آپ گورنمنٹ کا پارٹ بن جائے, تو نہیں بنے. ابھی جو 140A والا جو وہاں پہ بنایا ہے سارا سب کچھ, اس میں پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ انپٹ ہے. سر لیکن ایک مجبوری کا ذکر ندیم افضل چند صاحب بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن ہم بھی مجبور ہیں. آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے کہ اب سینٹ کا چیئرمین آپ کا ہے, آزاد کشمیر میں حکومت آپ لوگوں کی ہے؟ اچھا, آزاد کشمیر میں اگر ہماری حکومت ہے تو ہمارے ممبر تھے نا, ان کی نہیں تو آپ لوگوں کو کیا چیز بات کرنے سے روک رہی ہے جس مجبوری کا ذکر وہ اب یہ ہے کہ جو ایک فلڈ پر معاملات ہوئے تھے, اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ پنجاب کا 638 ارب کا تو سادہ سا حساب بتایا مہتاب حیدر نے کہ نقصان ہوا 600, لیکن وہاں پہ صرف 100 ارب رکھے گئے. کسانوں کے میٹرز پہ ہمیں مسئلے تھے یہ ہیں. تو لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب نے چیئرمین سے ملاقات کی تھی اور ان سے 1 مہینہ مانگا تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ سی نے بھی چیئرمین کو 1 مہینہ دیا تھا. تو کچھ آداب ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم کہیں جی 1 مہینہ ہو جائے, یہ بات ہے. ایک معاہدہ ہے, طریقہ ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. چاہے نواز شریف ہوتے اس جگہ پہ, جب تک ان سے دوبارہ ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی, دوبارہ یہ معاملات نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہمارا کام ہے کہ ہم کشوری حرکتیں نہ کریں. ملک احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ مانگے اور سندھ میں انتظامی تقسیم روکے تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. ویسے یہ تو آپ لوگوں کا موقف رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر بیلنس ہونا چاہیے؟ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو بالکل ایک سیدھی بات سامنے آئی کہ 2/3 میجورٹی سے جب تک ریزولوشن صوبے میں پاس نہیں ہوگی صوبے نہیں بن سکتے. اور جب میں منسٹر تھی 2018 کی گورنمنٹ میں تو پنجاب سے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, اس میں چودھری تنویر بھی تھے اور کافی لوگ تھے, اور ہم تمام پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی صوبوں پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ہم نے کہا یہ آپ کا معاملہ ہے, ہاں اگر یہ بات ہے ہم سپورٹ کیا ہمیشہ سرائیکی بیلٹ کو, کیونکہ وہ صرف زبان کی نہیں مختلف بنیاد پہ مانگتے ہیں, لیکن ابو دا کانسٹیٹیوشن تو ہم نہیں چاہیں گے نا. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ احمد کیا نام ہے چودھری جو ان کے اسپیکر صاحب ہیں, انہیں زیادہ ان کی سمجھ ہونی چاہیے. سندھ میں صرف پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. سندھ جو ہے جیسے کہ تاریخ ہے کہ 624 قبل مسیح سندھ ایک ملک تھا بھائی, اور 1843 میں جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہوس محمد شیدی جو ہیں وہ شہید ہوئے, وہ کمانڈر تھے اور انہوں نے اسپیچ کی تھی اور اس میں کہا تھا مر ویسو پر سندھ نہ ڈسو. تو ان کی شہادت ہوئی اور سندھ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. اور یہ جو سندھ ہے یہ کیماڑی سے لے کر اوکاڑا تک تھا, ٹھیک ہے, ملتان سارا سندھ میں تھا. لیکن جب پاکستان بنا اور اس سے پہلے تو یہ سندھ کو ڈیوائیڈ ہو گیا, پنجاب میں چلا گیا. لیکن اب اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں ہے, سندھ کے عوام یہ نہیں چاہتے. رہی بات ایم پی ایم تو جب ان کو اپنے آپ کو اس سے منقسم ہو گئے کہ جب وہ اپنے آپ کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر ہی خلیج بڑھ رہی ہے. تو بلوچستان میں بھی کوئی انتظامی تبدیلی زیر غور ہے کہ شاید سرفراز بگٹی کی جگہ کسی اور کو لانے کا پلان زیر غور ہے, اور گورنرز کی تبدیلی بھی دیکھیے خبریں آ تو رہی ہیں, لیکن اگر ایسا جہاں ہو رہا ہے اور جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا وہاں میری پہنچ نہیں ہے.
تو میں اس کی تصدیق تردید کچھ بھی نہیں کر سکتی. مجھے اتنی ہی معلومات ہے جتنی میں چینل سے سن رہی ہوں. پارٹی کے اندر ابھی اس پر بات نہیں ہوئی؟ اگر ہوگی بھی تو وہاں پہ میرا لیول نہیں ہے. بالکل صحیح. وزیر اعظم نواز شریف ہوں اور بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر ہوں، اس کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اور یہ 2.5 سال والا گیم پلان، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کے پاس معلومات ہے؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک ہمارے اپوزیشن میں جانے کی بات ہے تو پھر وہی بات ہے کہ 100 دفعہ بھی بات ہوئی کہ آپ حکومت میں آ جائیں، لیکن ہم نہیں آئے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کے ہمارے راستے سے جائیں تو ہم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پنجاب کے لوگ تو بہت زیادہ یہ بات چاہتے ہیں، بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم بننے کی نواز شریف کی بات ہے وہ مجھے نظر نہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ تو نہیں اسے کہیں گے، لیکن جو تناؤ کی کیفیت ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، جو ایک ملاقات کے اوپر بنی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے اور ایسی ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ وہ نہیں کرا سکتے بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے. تو واقعی کیا سی ایم کے پی کی کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ بالکل دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیل مینول میں بھی ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بڑے بڑے قاتلوں کو جو ہے وہ ملایا جاتا ہے اس کی فیملی سے، ان کے لوگوں سے. تو جیل مینول کے اکارڈنگ کام ہونا چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو ملنا ہے، یہ غلط بات. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک بڑی مشکل اور دلدل سے نکل گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ٹیک آف موڈ میں آ گیا ہے، بٹ بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. آپ لوگ اتحادی ہیں، اس پر اپنی ریزرویشنز کا خیال آپ نے اظہار خیال کیا یا سوچ رہے ہیں کہ اب اس پر بھی بات کی جائے؟ بالکل. دیکھیے، ہم جو نہیں رہتے حکومت میں تو اس کی وجہ ہی ہمارا مینیفیسٹو ہے. نون لیگ کے مینیفیسٹو میں پرائیویٹائزیشن ہے اور ہمارے ہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں میں، لیکن جب ایک پارٹی کا ہم سے زیادہ مینڈیٹ تھا تو یہ ان کا رائٹ تھا، تو اس لیے ہم نے ان کو وہ کیا. تو جو 3 سال 8 مہینے جو بگاڑ رہا وہ 1 سے 1.5 سال میں نہیں ہو سکتا تھا. صحیح، کیونکہ آپ کو 8-10 مہینے تو جو آپ کا معاہدہ تھا جو بالکل ہی پیک کر دیا تھا آئی ایم ایف نے، اس میں ہی لگ گئے اس کو صحیح کراتے ہوئے. پھر اس کے بعد کا جو وقت ہے اس سے ایک کوشش ہے کہ وہ بہتری کی طرف آئے. لیکن اب 3 بجٹ کے بعد ہم ضرور سوچیں گے کہ اور بات کریں گے کہ کیا کیا چیز، بالکل ہم اس پہ ایک مفصل ریٹن فارم میں ہم اس پر پارٹی کا موقف لائیں گے. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس سال بجٹ کے بعد ریلیز اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہ آغاز ہونا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا شہرزاد صاحبہ. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھی. دیکھتے ہیں یہ لفظی گولہ باری کسی سیاسی تناؤ کا باعث بنتی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کے نہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. صرف فی الحال یہ جو تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی اپنا صوبہ چھوڑ کر احتجاج کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ملاقات فیسیلیٹیٹ کرا دینی چاہیے حکومت کو، یا پھر جو بیانیہ حکومت بنا رہی ہے کہ اور بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور کسی سزا یافتہ سے اس طرح ملاقات فیسیلیٹیٹ نہیں کرائی جا سکتی؟ ایسا ہے کہ یہ نان ایشو تھا اور نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے. ملاقات تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ملاقات اگر کروا دیتے، بلکہ آؤٹ آف دی وے جا کے ملاقات، وہ ایک ملاقات مانگتے ہیں، ان کی 4 ملاقاتیں کروا دیں، اس میں فرق پڑتا ہے. تو اس بات کو مزید جو ہے نا بگاڑنا اور اس بات پہ احتجاج ہونا اور اس بات پہ ہاؤس کا نہ چلنا، یہ سب کچھ تکلیف دہ باتیں ہیں. بالکل صحیح. اور 27ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں کی شورا کا بھی اجلاس ہوا اور آپ نے اعلامیے کی صورت میں تمام ترامیم کو مسترد کیا. تو اب آپ لوگ کیا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا کچھ اور سوچا ہے اس حوالے سے؟ مسترد تو کر دیا، لیکن آگے کرنا کیا ہے؟ حکومت کے ساتھ نہ پہلے کھڑے تھے نہ اب کھڑے ہیں. اب کرنا کیا ہے، اس پہ ہم نے کوئی پروگرام چیک آؤٹ کیے ہیں اور تمام صوبوں میں سیمینارز اور وکلا کے کنونشن اور باقی عوام کو متحرک کرنا یہ شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں گی مستقبل قریب میں انشاءاللہ. تو فی الوقت تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، پھر آگے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے یہ جو ان ہاؤس سیشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد متحرک کرنے کے بعد کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر بھی جے یو آئی آ سکتی ہے؟
سڑکوں کا فی الحال ہم نے پلان نہیں کیا ہے. سڑکوں کا پھر اس کے بعد کا کہیں پہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ابھی تک اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں. اچھا سر، مجلس شورا کے اجلاس کے بعد مولانا صاحب کی طرف سے حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے ایک ہی شخصیت ملی ہے جو وزیر اعظم سے بھی اہم ہے، اور اس نے مولانا صاحب کو منانے کے لیے پورا زور بھی لگایا، لیکن مولانا صاحب نہیں مانے. وہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ کا اشارہ کیا فیصل واڈا کی طرف تھا یا وزیر داخلہ کی طرف تھا؟ فیصل واڈا تو ابھی تک اتنے اہم نہیں ہوئے، اللہ کرے وہ بھی اتنے اہم ہو جائیں. تو کوئی نہ کوئی تو ملا تھا جس کا میں نے کہا تھا، مگر وہ ووٹ اس میں دیکھیے ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہیں، اور پارلیمانی پارٹی ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، یا کبھی بھی ہو سکتی تھی اس اپنا 27th امینڈمنٹ میں، اور اس میں سے اس کی خرابیاں نکالی جانے کے لیے مذاکرات کی گنجائش تھی. مگر وہ اس پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ووٹ چاہ رہے تھے. تو ووٹ صرف جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھا. صحیح. آپ لوگ ووٹ کے علاوہ بھی کچھ چاہ رہے تھے، ترمیم اور اس کے علاوہ بھی؟ اس کو درست اگر دیکھیے اس میں بہت سی اب بھی خرابیاں چھوڑ دی گئی ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 26th امینڈمنٹ جو ہے نا ایک بذات خود ایک کمٹمنٹ کی صورت رکھتی تھی. جب اس میں ہم نے جو ہے اس میں جو ہے نا گریوٹی اس کی کم کی، اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے، تو اس میں تبدیلی کا گورنمنٹ کو کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا. اور اس جواز کے بغیر جب آگے گورنمنٹ بڑھی تھی تو یہ غلط تھا اور غلط ہے. جب بھی اگر وہ کہیں پہ بھی سیاسی طور پہ اس بات پہ بیٹھیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے خرابی ہوگی. دوسرا کام جو انہوں نے ہمارے ایک سینیٹر کو توڑ کے کیا، یہ بھی ایک سیاسی شرافت کے خلاف بات تھی. اور کوئی اچھا جو ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے ترمیم تو وہ منظور کروا لی، مگر اس کی لیجیٹمیسی کہاں پہ ہے؟ لیجیٹمیسی جو ہے نا یہ سوالیہ نشان تھا اور رہے گا. بالکل ٹھیک. اور 4 اپریل سے جو میں ابھی ذکر بھی آپ سے پہلے کر رہی تھی کہ جو بانی سے ملاقات پہ پابندی ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومت ملاقات ہونے نہیں دیتی، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک صوبہ چلانا ہے ایک وزیر اعلیٰ کو، وہ تمام تر صوبے کے معاملات چھوڑ کر ان کا فوکس ایک ہی چیز پر ہے. کیا یہ رد عمل درست ہے؟ ایسا ہے کہ ان سی ایم صاحب کی ایک ہی شاید کوالیفکیشن ہے. جو پرانے سی ایم کو ہٹایا تھا تو وہ صرف ایک الزام کے تحت ہٹایا تھا کہ وہ تحریک نہیں چلا پا رہے یا وہ رہائی کے لیے پراپر کام نہیں کر پا رہے. تو اور تو کوالیفکیشن شاید ریکوائرڈ نہیں تھی پی ٹی آئی کو نا. تو جو کوالیفکیشن ریکوائرڈ تھی اسی کے لیے جو ہے نا انہوں نے ان کو بنایا تھا. تو اب وہ جو کر رہے ہیں اس کوالیفکیشن کے مطابق ہی کریں گے. صوبہ چلانا جو ہے وہ ایک اور کوالیفکیشن ہے. بالکل صحیح. اور سر حالیہ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں، حکومت اس پر اتنی خوش تھی کہ بہت لمبی خاموشی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے اپنی توڑی، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ملک کو مشکل سے دلدل سے نکال دیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ دعوے حقیقت کے قریب تر ہیں؟ اور میاں صاحب کی اتنی لمبی خاموشی کے بعد اب لب کشائی کرنا، کتنا آپ اس کی ٹائمنگ کو اہمیت دیتے ہیں؟ مولانا صاحب اپنا بڑے میاں صاحب بڑی دیر کے بعد بولے ہیں، اور جو بھی بولے ہیں وہ انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ شاید انہوں نے کوئی مشکل سے نکال دیا ہے، مگر ان کو شاید یہ یاد نہیں رہا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ $18 بلین کے حوالے سے بات کر رہی ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے وہ اس میں ٹریلینز کی بات کر رہی تھی. اور تیسرا معاملہ جو ہے نا وہ بے روزگاری کے حوالے سے جو اب رپورٹ آئی ہے وہ بھی جو ہے نا شاید ان کی نظر سے نہیں گزری ہے. تو میرا خیال اپ ڈیٹ نہیں ہے، ان کو اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے. سر ابھی فواد چودھری صاحب کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں وہ حل تبھی ہوں گی کہ وہ اپنے جو ٹولہ ہے وکلا کا ان سے جان چھڑا کر مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم اور اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مہم لیڈ کریں، اور پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ کوئی مہم لیڈ کریں تو پی ٹی آئی کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ساتھ مل کر کچھ کر سکتے ہیں اور واقعی مولانا صاحب ان کے لیے کوئی سیف ہیون نکال سکتے ہیں؟ فواد بھائی ہے چھوٹا، اس سے معذرت کے ساتھ ان کی سٹیٹمنٹ سوکنوں والی زیادہ لگتی ہے. وکیلوں کا معاملہ الگ رہی ہے. تو دیکھیں ایسا ہے کہ پی ٹی آئی الگ پارٹی ہے، جے یو آئی الگ پارٹی ہے. ہمیں ان سے احترام، مگر ہم نے اپنی ہماری پالیسی ہے. یہ اپنے طور پہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں پتہ نہیں
120% جو ہے نا وہ ان کا کوئی گراف ہے 100% سے بھی زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ اسٹریٹ پاور ہے. تو وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ جس طرح سے چلنا چاہیں ان کو یقیناً اس کا حق ہے, اور ہم کو جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق ہم کام کریں وہ ہمارا حق ہے. اور بلوچستان میں تبدیلی کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس پر جے یو آئی کا کیا موقف ہے؟ بلوچستان میں اگر تبدیلی ہونی ہے تو جو چہرے لاتے ہیں سامنے اس حوالے سے تبدیلی ہونی چاہیے. بلوچستان میں صرف ایک تبدیلی ریکوائرڈ ہے کہ وہ ہم کو ہمارا حق انتخاب دے دیا جائے, ہم کو ہمارا منتخب کرنے کا حق واپس کیا جائے. یہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں, اور جس دن یہ تبدیلی آ گئی بلوچستان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی اے یا بی یا سی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کامران مرتضیٰ صاحب جے رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں صورتحال آگے کیسے بدلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. جے یو آئی اور تحریک انصاف کے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں اپنی گو مگو پالیسی کی وجہ سے اپ سیٹ شکست سے دوچار ہو چکی ہے. دوسری جانب بانی سے ملاقات کے محاذ پر بھی تحریک انصاف کو مشکلات کے پہاڑ کا سامنا ہے. حالات یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ بحث تک شروع ہو چکی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا اور سہیل آفریدی کو لانا سیاسی سیٹ بیک ثابت ہوا, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ علی امین کے دور میں پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی بحال تھے اور بانی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا, جو اب سہیل آفریدی کے دور حکومت میں مکمل ختم ہو چکا ہے. دوسری جانب حکومتی وزراء کے مطابق پی ٹی آئی افغان اور انڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر ملک دشمن پروپیگنڈے میں مصروف ہیں, جو ناقابل قبول ہے. پی ٹی آئی کس سمت جا رہی ہے اور اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے, اور کیا درپیش مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی حل موجود ہے, یہ جاننے کے لیے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال آپ سے پوچھوں, جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جو ملاقات ہونے کا شکوہ آپ لوگ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اس پہ نون لیگی رہنما کہتے کیا ہیں, پہلے ذرا سن لیجیے. اسی مرغے, ایکسرسائز مشینیں, اپنا کوک, اپنا ڈاکٹر, یہ ملاقاتوں کے حوالوں سے کوئی ایک ان کی لیگل ٹیم علیحدہ ملاقات, ان کی گھر والے علیحدہ ملاقات کرتے ہیں. اتنی ملاقاتیں آج تک تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی. عدالت کے حکم, عدالت کی اوور سائٹ بھی ہے, جیل مینول بھی ہے. اس کے بعد سر اگر سیاسی ڈرامہ لگانے کے لیے بائی الیکشن تو ہار گئے, سیاست میں رہا کچھ نہیں, ہر جگہ سے پرفارمنس ہے کچھ نہیں, اب ڈرامہ کرنے کے لیے یہی ایک کام ہے. یہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف, امن امان قائم کرنے کے لیے, لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے, مگر اس طرف توجہ نہیں ہے کہ جو وقت صرف ہونا تھا امن امان کی طرف, دہشت گردوں کے مقابلے میں, پولیس ریفارمز کے اوپر, صحت کے اوپر, سوشل سروسز کے اوپر, تعلیم کے اوپر, وہ دھرنے میں, اور دھرنے میں ایک انلیگل ڈیمانڈ ہے کہ جی میری لیڈر سے ملاقات کرائی جائے. بھئی وہ جیل گیا ہے ایک میگا کرپشن کیس میں, 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ایک شخص ہے. آپ کہنے ہماری ملاقات کرائی جائے. بات کرنا بہت آسان ہے, آپ کوئی درخواست لائے جس کے اوپر آپ نے درج کیا ہو کہ جیل مینول یا جیل کے جو رولز ہیں یا جو پاکستان میں رائج قانون ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اس ملاقات کی. ایک غیر قانونی ڈیمانڈ بار بار رکھی جا رہی ہے. آپ اپنی صوبے کی خدمت کریں, تعلیم پہ فوکس کریں, ہیلتھ پہ فوکس کریں, لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کریں, اس صوبے کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں, صوبے کی عوام کی فلاح کے لیے آپ کام کریں. مگر وہ تو نون لیگی موقف یہ ہے, حکومت کا موقف یہ ہے کہ غیر قانونی ملاقاتوں کے لیے وہ بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. شوکت صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بانی سے ملاقات کے لیے کوئی قانونی راستہ ہی اختیار کرنا بہتر تھا, بجائے اس کے وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ دھرنا دے دیتے, احتجاج لے لیتے؟ آپ تو پہلے ہی ان کا مزاج جانتے ہیں, کیونکہ ایسی پابندیوں سے چڑھ کر رد عمل کے طور پہ شاید غلط فیصلے ہو جاتے اور پھر فیصلہ پارٹی بھگتتی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنا عجیب وفاقی وزیر ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کا آئینی حق نہیں ہے, اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہائی کورٹ کہے کہ جی ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے, تو ہائی کورٹ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا آئینی حق ہم استعمال کریں. ہم تو دیکھیں کتنے دنوں سے 8 دفعہ تو سہیل آفریدی صاحب چلے گئے وہاں پہ, اور وہ بار بار جا کے بڑے پرامن انداز میں, کل میرے بھی نمبر تھا ملاقات کا, میں بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن بغیر کسی وجہ کے روکنا یہ کیا تک بنتا ہے؟ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں صوبے میں کام نہیں کرنا, صوبے میں کام نہیں ہو رہا ہے فلاں. بھائی صوبے میں کام نہ ہوتا تو یہ لوگ ووٹ ویسے ہی ہمیں دیتے ہیں, یہ کام ہو رہا ہے تو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا. آپ نے نہیں کیا پنجاب میں تو آپ ووٹ لے کر دکھائے نا. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگ آپ کے ساتھ ہیں, عوام تو آپ کے پاس نہیں ہے. 5% ووٹ پڑا ہے, 95% تو خاموش گھر پہ بیٹھ گیا کیونکہ ان کا امیدوار ہی نہیں تھا.
یہ آپ کے خلاف عدم اعتماد، بہت بڑا عدم اعتماد ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ضمنی الیکشن میں ہمیشہ 40% ووٹ پڑتا ہے. یہ جو نہیں پڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ہے تمہارے اس پہ. اور ہمارا امیدوار تھا ہی نہیں سوائے ہری پور، اور اس کا وہ بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ بائیکاٹ کر لیں، کیونکہ یہ لوگ آپ جیت بھی جائیں آپ کو نہیں دیں گے. اس لیے کہ انہوں نے خالی اس لیے کرائی ہے کہ وہ آپ کو دینا نہیں چاہتے. لیکن ہم بضد تھے کہ نہیں، کم از کم یہ 2 سیٹوں پہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. تو ہماری ضد ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی ایسے ہوا. مجھے خان صاحب کو سننے پہلے میں سے ملا پتہ ہے تھا. کہ شاید علی امین گڈا پور کی یاد پارٹی کو اب آنا شروع ہوگی، کیونکہ کم از کم وہ ملاقات تو کر لیتے تھے، ان کی ملاقات ہو بھی جاتی تھی، دروازے ان کے لیے کھل بھی جاتے تھے. لیکن جب سے یہ آئے ہیں تب سے تو آپ لوگ ملاقاتوں سے بھی گئے ہیں. دیکھیں، یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی صبر و تحمل والے، کسی صحیح لوگوں کو ترجمانی کے لیے آگے کریں. نفرتیں نہ پھیلائیں. یہ چھوٹا صوبہ ضرور ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بار بار اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور سہیل افریدی کے ساتھ. آپ اس کو اتنا ہلکا لے رہے ہیں، بار بار آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں. آپ یہ ایک ایس ایچ او سامنے کھڑا کر کے وہ بیچارہ اس قانون اس کا احترام کرتے ہوئے، ہم کل بھی ایس ایچ او سے پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں کہ مطلب یہ کہ کون روک رہا ہے ہمیں اور کیوں روک رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کورٹ آرڈر بھی ہے. لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تو پیٹ پر چھپ کے وار کرنے والے بزدل ہیں. ان کو تو دیکھیں نا. اس طرح ہمیں سب کو پتہ ہے، ظاہر ہے وفاقی حکومت ہے آپ کے پاس اس وقت، سارے وسائل ہیں آپ کے پاس. پنجاب کی حکومت ہے اور آپ ان کے وسائل پہ جو سرکار کا ٹیکس کا پیسہ ہے، عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اس سے جو حکومت بنی ہے، وہ آپ اس فورس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، جیسے پنجاب پولیس ہو گئی. تو یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے تو آپ میدان میں کرتے. سو آپ کو لگتا ہے سہیل افریدی صاحب ایک اور احتجاج کی کوشش کریں گے، لوگ لے کر آئیں گے اسلام آباد میں احتجاج کریں گے، کیونکہ مقتدرہ کے ساتھ ان کے کوئی اچھے ٹرمز نہیں ہیں، منشیات سے انہیں جوڑا جاتا ہے اور بہت سے الزام ان پہ لگائے جاتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے اٹ وڈ بی دا رائٹ چوائس فار ہم؟ دیکھیں، لوگوں کے اندر یہاں پہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صوبے میں آلریڈی دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ اس کے پیسے بھی روک رہے ہیں. 3,000 ارب روپے انہوں نے روکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ پیسہ مل جائے تو فاٹا تو پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھا نا. فاٹا تو یہ ان پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومتیں رہی ہیں، اسی دور میں وہاں پہ اس قدر پسماندگی رہی ہے. اب جب ہمارے پاس آیا تو انہوں نے پیسے دینا ہی بند کر دیے. تو اگر ہمارے 3,000 ارب ہمیں دے دے تو ہم اپنی پولیس کو بہتر کر سکتے ہیں، سی ٹی ڈی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ٹیکس ہم ختم کر سکتے ہیں. اچھا سر، لیکن ایک چیز میں بھی دیکھ رہی تھی، آپ کے جو پرانے لوگ ہیں جس طرح فواد چودھری صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب یہ جتنے بھی وکلا کے ٹولے رکھے ہوئے ہیں ان سے اگر جان چھڑا کر مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب کو آن بورڈ کریں تو بڑے معاملات آسان ہو سکتے ہیں، پارٹی کے لیے بھی اور ان کی ملاقات کے لیے بھی. دیکھیں، اچکزئی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہمیشہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ہمارے لیے تو دیکھیں نا، جب جتنی اپوزیشن مضبوط ہوگی. لیکن یہ حکومت تو دیکھو نا، ان میں تو کوئی اخلاقی وہ نہیں ہے نا، کہ ایک تو انہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا، پھر 90 سیٹیں انہوں نے مخصوص نشستیں ہم سے چھینی. پھر یہ جو ضمنی الیکشن ہوا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت اور یہ ماحول کو بہتر رکھیں گے. لیکن انہوں نے وہی حرکت دوبارہ کی. اور اب ان کے جو وزراء صاحبان آ کر نمک پاشی کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں نا، اب پنجاب پولیس لا کے آگے کھڑے کر دیں تو اب کیا کریں؟ سر لیکن آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ اب چونکہ ایک سوشل میڈیا پہ افغان میڈیا کی جانب سے، بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک منظم مہم شروع کی گئی، یہاں پر لگا ایسے رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کارکن کو اضطراب میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کیمپین چل رہی ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی کنڈیشن کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف ان کی وہ ویڈیوز ان کی بہنوں کی فلوٹ بھی ہو رہی ہیں جہاں وہ دعوتیں بھی اڑا رہی ہیں، کھانے بھی کھا رہی ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے یہ ساری باتیں پھر فرضی تھیں، ایسا کچھ ہے نہیں خاص؟ دیکھیں، تشویش تو ہے. اگر ان لوگوں میں تھوڑی بہت بھی جمہوری نارمز ہوتے نا تو یہ ضرور کہتے کہ جی جائیں ملاقات کر لیں. کیونکہ اگر وہ قیدی بھی ہے نا
تو کیا قیدیوں کے کیا مینول ہے؟ مجھے بتائیں نا. یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ کسی سے جا کے پوچھ لے کہ قیدیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں, تو یہ خود بتا لے نا. طارر جو ہے یہ خود بتا لے کہ کیا حقوق ہیں, اور ہمیں بتا دے کہ کتنے دن بعد ملاقات ہو سکتی ہے قیدی کے ساتھ. تو دیکھیں یہ تو بالکل ڈرامہ ہے نواز شریف کے ساتھ. خود ڈاکٹر جو زبیر صاحب ہیں, جو سابق گورنر ہیں, ان کے ہمراہ رہے, انہوں نے خود کہا کہ 500-600 بندے دن میں ملاقات کرنے جاتے تھے نواز شریف کے ساتھ, اور کوئی پابندی نہیں تھی. کھانے گھر سے آتے تھے کہ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے لیے مرغ ہو رہے ہیں, ان کے لیے ایکسرسائز مشینیں رکھی جا رہی ہیں, جو اس کو جیل مینول کے مطابق ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو جیل مینول جو بھی ہے وہی ہوگا نا. اور آپ کو ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس طرح دیکھیں پاکستان میں آپ سکون نہیں لا سکتے, نہ آپ پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. آپ نے معیشت کو تباہ برباد کر دیا. آپ دیکھیں 5300 ارب روپے کا جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دوبارہ کوئی معاملات خراب ہو جائیں. یہ تو جان بوجھ کر چاہتے ہیں. دیکھیں ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہمارے ورکر, ہمارے لیڈر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چلیں اچھا ہے انہوں نے سر, تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایکسپیکٹڈ کہ صبر کب تک ہوتا ہے اور کب تک دوسرا راستہ آپ لوگ نہیں اپناتے. بہت شکریہ. شوکت صحیح تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وزیر اعلیٰ کے پی احتجاج کے لیے دوبارہ اسلام آباد آتے ہیں پھر حالات کیسے بدلیں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.